اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات انسان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ اس کی بہت شدید طلب کرتا ہے، پھر بھی وہ چیز اسے نہیں ملتی، اور وہ اگر تہجد نہ پڑھتا ہو تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی چیز کو مانگنے کی شدت تو اس میں طلب ہو، تہجد نہ پڑھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک جو انسان تہجد پڑھے اور تہجد میں اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک عطا نہ فرمائے۔ یہ دونوں متصاد ہے۔ انسان کو اگر طلب ہے، کوئی چیز کی شدید طلب ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مجھے کسی بھی قیمت پر حاصل ہو، تو اس سے چاہیے کہ وہ تہجد پڑھے، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب 5 نمازیں ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں یا اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تو اس میں کہ مانگنے سے اللہ پاک کیوں نہیں عطا فرماتا؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انسان کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک کے ہر ایک چیز پر قادر ہے اور سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا تہجد میں ایک خاص کیا راز رکھا ہوا ہے، جو کہ قیامت کے روز اللہ پاک فرمائے گا 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ وہ تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھ جائیں، وہ عورتیں، وہ مرد مومنین اٹھ جائیں جو رات کو بستروں سے خود کو دور رکھتے تھے، نرم بستروں سے خود کو دور رکھتے تھے اور نیند سے خود کو دور رکھتے تھے اور میری عبادت اور اطاعت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ جب وہ ایسے افراد اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو، ایسے عورتوں کو کہ بغیر حساب کتاب کے آپ لوگ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک انشاءاللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ ایسے ہی اللہ پاک کا جو فائدہ ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ فجر کی نماز لے لیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا، اس کے آدھا گھنٹے یا گھنٹے یا 1.5 گھنٹے بعد یہی لوگ ہوتے ہیں جو سوئے ہوتے ہیں اور جو سوئے ہوتے ہیں، اسکول کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، آفس جا رہے ہوتے ہیں، برش پش لگی ہوتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو کیا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، وہ اسکول بھی جاتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں، جاب کے لیے بھی جاتے ہیں، ہر ایک مطلب کہ ڈرائیور حضرات اپنے ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں، گاڑی نکالتے ہیں، تو یہ ان کو یہ دنیاوی فائدہ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کیا ہے ان چیزوں کی طرف لپکتا ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے آندھی ہو، کچھ بھی ہو، انسان کے ہمارے سب کام چھوڑ چھاڑ کر یہ زندگی کا مطلب یہ مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے اس وقت جانا ہے۔ اللہ کا فائدہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں پانی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، رہنے کے لیے سر پر چھت دی ہوئی ہے، سونے کے لیے اچھا بستر دیا ہوا ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، بیوی دی ہوئی ہے، بچے دی ہوئے ہیں لوگوں کو، اللہ پاک نے کمائی کے ذرائع دی ہوئے ہیں، دن میں کام اور رات میں سکون کے لیے رات دی ہوئی ہے۔ پھر اس میں بھی ہم لوگ نہ شکر ہیں، ہم بھی اللہ پاک کا جو فائدے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہم لوگ کے عمل عبادت سے اللہ پاک سے ہم دور ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کیا دے رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد نہیں کر رہا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایک جگہ پر کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جائے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے فائدے انسانوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہم جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت اللہ پاک نے جو ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کرنا، تو یہ نماز پڑھنا، یہ اللہ پاک کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن بس تھوڑا سا آٹے میں نمک ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک جنت بھی عطا فرمائے گا تو اپنے فضل سے ہی عطا فرمائے گا، ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں۔ نماز تو ایک ذریعہ ہے، ایک بنیاد ہے، اللہ پاک سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرماتا ہے، کیا عطا نہیں فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے کا، صدقہ خیر قبول کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ کیوں؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہماری نماز، ہمارے اچھے کام، ہمارے نیک کام فضول جائیں گے، ہماری تسبیحات بھی فضول جائیں گی، کیونکہ بنیاد نماز ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بندے سے پنگا نہیں لینا چاہیے کہ جو کہ اللہ پاک کا دوست ہے اور اس کے اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص جب نماز پر بیٹھ کر جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو وہ جس نے اس کو ستایا ہوتا ہے اس کی کیا مطلب کہ حالت خراب کر دے گا۔ ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے، اس کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ اللہ پاک کے مظلوموں کی آہ میں قبول کرنے میں یا سننے میں دیر نہیں لگاتا،
اور ایک مظلوم کی آہ کیا ہے بغیر حجاب کے اللہ پاک کے پاس جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، آسمان کو سینہ چیر دیتی ہے۔ تو ایسے شخص سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو دوست ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک اپنا دوست کسی ایسے غیر جو بے نمازی ہو یا ایسے غیر یا عبادت میں سست ہو کے حوالے نہیں کرتا اپنے دوست۔ اللہ پاک یقیناً غفور رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک اپنا دوست کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ ایسے ایک شخص 50,000 روپے کما رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ آتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا کمائی ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو مہینے کے 50 کما رہا ہوں۔ بھلے ہی جو پوچھنے والا ہے بھلے ہی خود مہینے کی 20,000 روپے کما رہا ہے، لیکن اس کو کہتا ہے کہ فلانا تو کیا اتنے کما رہا ہے، وہ تو 1 لاکھ روپے لے رہا ہے، 2 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ تو ایسے شخص کیا اس شخص کے بندے کی زندگی میں زہر گھول کر چلا جاتا ہے، کیوں خود 20,000 روپے گزارا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈپریس کر دیتا ہے، اس کو مطلب کہ ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کیا مطلب کہ آفس میں جتنے بھی عملہ ہے ان کے ساتھ بات پر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، صحیح کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، گھر میں بھی مطلب انڈر پریشر ہوتا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں کسی کے گھر چلی جاتی ہیں، ہاں آپ کے شوہر کتنا کماتا ہے؟ ہاں بہنیں میں بھائی میں شوہر تو کیا ہے 20,000 روپے کما رہا ہے۔ او اچھا، وہ فلانے کی جو آیا ہے وہ تو اس کو تو 30,000 روپے مہینے کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ مطلب وہ تو خود تو چلی جاتی ہے لیکن اس کی زندگی میں زہر گھول کو چلی جاتی ہے۔ تو پلیز یہ کیا مطلب کسی کی زندگی میں زہر نہ کھولے، اپنے کام سے ہی کام رکھے تو بہت بہتر رہے گا۔ یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم۔